السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، آپ سے بات کر کے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اچھا پیارے بچوں، آج تو ہم کہانی سنیں گے سب سے پہلے انسان کی، اور وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام، الحمدللہ۔ اور وہ سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے، ماشاء اللہ۔ ہماری کہانی تب سے شروع ہوتی ہے جب شروعات میں کوئی بھی نہیں تھا اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے۔ نہ تو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تھا اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے کوئی تھا۔ نہ کوئی زمین تھی، نہ کوئی آسمان تھا، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ سورج، نہ چاند، کوئی پھول بھی نہیں تھے اور کوئی پرندے بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ کوئی مچھلیاں بھی نہیں تھیں۔ پھر یہ سب چیزیں آئی کہاں سے؟ میرے پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا، جو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم سن سکتے ہیں، جن کو ہم سونگھ سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں یا پھر ان کو چکھ سکتے ہیں۔ اور فرشتوں کو کس نے بنایا جو اتنے پاکیزہ اور اتنے اچھے ہیں؟ اور جنوں کو آگ سے کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ بہت ساری چیزیں اور بھی ایسی پیدا کی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، لیکن وہ یہیں کہیں پر ہیں۔ اچھا، ہم کو کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ چلیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور زمین کے مختلف جگہوں سے مٹی لی۔ کوئی مٹی نرم تھی، کوئی سخت تھی، کوئی کالی تھی، کوئی سفید تھی اور کوئی اس کے بیچ میں تھی۔ ان سب کو ملا کر پانی کے ساتھ گاڑھا سا گہرا بنا دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان کے اندر روح پھونکی۔ تو آدم علیہ السلام نے چیخ ماری، اچھ، اور ساتھ ہی بولے الحمدللہ۔ یہ پہلے الفاظ تھے جو آدم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ فرشتوں سے جا کر کہیں السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام نے جا کے ان کو سلام کیا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں کو تو آدم علیہ السلام بہت ہی اچھے لگے، لیکن ان فرشتوں کے درمیان ایک جن بھی تھا جس کا نام ابلیس تھا۔ وہ ایسا کوئی اچھا جن نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، یعنی آگے ان کے جھک جائیں ان کو عزت دینے کے لیے۔ سارے فرشتوں نے جلدی سے وہ کر لیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا، لیکن انہی کے درمیان ابلیس بھی موجود تھا۔ وہ بہت ہی تکبر کا مارا ہوا تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں، اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور نافرمان بن گیا۔ ابلیس ایسے حسد کا شکار ہوا کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو ہر اس کام سے روکے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خبردار کر دیا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے اور اس کے بارے میں دھیان سے رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت ہی خوبصورت باغوں میں رکھا جن کو جنت کہتے ہیں۔ وہاں پر ہر طرح کی نعمت تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں پر آدم علیہ السلام کا امتحان بھی لیا۔ میرے پیارے بچوں، کہانی کو ہم یہاں روک کر تھوڑا سا دیکھ لیں گے کہ ہم نے اس سبق سے سیکھا کیا۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کو بھی پیدا کیا اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، اور جب سب مر جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الاول والآخر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی کتنی عزت ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین طریقہ سکھا دیا ہے ملاقات کا، کہ جب ہم کسی سے ملیں تو کس طریقے سے سلام کریں، اور وہ بہترین دعا ہوتی ہے۔ ہم سب کو کہتے ہیں السلام علیکم اور وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اس کے مختلف رنگ تھے اور مختلف اس کی خصوصیات تھیں،
اسی طرح آدم علیہ السلام کی اولاد میں کچھ لوگوں کے رنگ فرق ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے فرق ہوتے ہیں، اور ان کی مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے، اور ان کی شخصیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ایک اور بات یہ سیکھی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کوئی حکم دیں گے تو ہم فوراً اس کو مان جائیں گے، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے ابلیس کی طرح۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، چلیں اب اگلی دفعہ ہم باقی کی کہانی سنیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔